اور اس طرح ہم نے فلپ کر دیا ان کو، یعنی اس طرح ہم نے ان کا پول کھول دیا، ان کی خبر دے دی، لوگوں کو مطلع کر دیا ان سے، اس طرح کس طرح؟ اب یہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ ایک لڑکا ان میں سے گیا بازار، اب وہ جیسے حیران پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ آپ خود سوچے نا، 1722 کا کوئی آدمی آج آ جائے، 17، اور یہ 21ویں صدی کے اندر وہ آ جائے، 300 سال پہلے کا اٹھ کے آ جائے، وہ تو یعنی پاگل ہی ہو جائے گا دیکھ کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چیزیں اڑ رہی ہیں آسمان کے اندر، اور یہ کیا باتیں خود ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پتہ نہیں باتیں کر رہے ہیں، اکیلا جا رہا ہے اور بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے کس چیز سے بات کر رہا ہے، یہ کیا بھاگی جا رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ راستوں کے اوپر کیا چیز بھاگی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی گاڑی دیکھی نہ کوئی کچھ دیکھا، نہ جہاز دیکھے نہ فون دیکھے کچھ، ان کو کیا پتا، اب اس کے لیے تو مطلب چکرا دینے والی چیز ہے یہ۔ اب وہ ٹھیک ہے چلا تو کیا، اب حیران ہے کہ یہ نہ تو وہ جگہ، نہ وہ سما، نہ وہ راستے، نہ وہ لوگ، اور یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ مسٹ بی اے بگ سٹی، وہ کوئی بڑا ہی شہر ہوگا، اس لیے انہوں نے کسی ایک کو بھیجا، ورنہ وہ کہتے کہ تمہیں تو سارے وہاں پہ جاننے والے ہیں، سب پہچان لیں گے، میں نے اس کا مطلب ہے کوئی بگ سٹی ہوگا تو ہر ایک کو نہیں جانتا ہوگا۔ تو اب وہ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو خیر وہ اس نے تو کھانا لینا تھا، وہ ایک دکان پہ گیا، وہاں پہ اس نے یہ سکہ نکال کے دیا۔ اب اس زمانے میں نا سکوں کے اوپر بھی ان کے وقت کے بادشاہ کی مہر یا جو بھی اس کا لکھا ہوتا تھا، تو جس نے لیا اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اب ایک تو ویسے ہی یہ جو اس کا حال ہولیا ہوگا جو گیا ہوگا، وہ سوچیں 300 سال پہلے کے کپڑے تھوڑی وہی ہوتے ہیں جو بعد میں ہوتے ہیں، جو اس کا حال ہولیا، جو اس کی رنگت ہوگی، جو اس کا حیرانگی ہوگی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ جب وہ اس کا دیکھتا ہے سکہ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہتا ہے یہ تو ہمارے بادشاہ کا ہے، جو کہ ہمارا بادشاہ۔ اس نے کہا کون بادشاہ؟ اس نے ادھر ادھر آؤ، ساتھ والے دکان والے کو ادھر ادھر دیکھو لوگو یہ کہاں سے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ بادشاہ کا ہے، بادشاہ وقت کا۔ اب دیکھیں ایون زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بولی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کا اور آج کے لوگوں کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، شور مچ گیا کہ یہ جی، انہوں نے اچھا یہ سوچا کہ یہ کوئی کہیں سے چوری کر کے لے کر آیا، یا اس کو کوئی مطلب کوئی خزانہ اس کو کوئی مل گیا ہے، اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس میں سے یہ لے کر آیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو کل میں یہاں سے گیا ہوں اور میرے تو ساتھی بھی وہاں پہ ہیں، اور میں تو اس طرح میرے کو غار کے اندر۔ اچھا اب یہ کیا ہوا تھا کہ اب تک کے اندر سارا جو شرک تھا وہ ختم ہو چکا تھا وہاں سے، اب یہ سارا شہر کرسچن ہو چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ بھی ظاہر ہے وہ تھوڑی تھا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ، انہوں نے کہا کون سا بادشاہ، ہمارا تو یہ بادشاہ ہے۔ خیر وہاں پہ جو بھی ساری کنورسیشن ہوئی، وہ اس کو ہائر اتھارٹیز کے پاس لے گئے، لڑکے نے کہا کہ بھئی میں اس طرح ہے، میرے ساتھی بھی وہاں ہیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں اکیلا تھوڑی ہوں، تو کوئی پاگل بات کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ گئے وہاں پہ غار پہ، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو وہ لڑکے بھی وہاں پہ تھے، باقی بھی لڑکے تھے، پھر ان کو یقین آیا، اور اس کے بعد یہ لڑکے لیٹ گئے اور ان کو موت آ گئی۔ کہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، تاکہ وہ جان لیں، کون؟ وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس کی جو قیامت ہے نا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کو اگر دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی وعدے سچے ہیں، لیکن یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مردے ضرور زندہ ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ زندہ ہو گئے اگر 300 سال بعد، تو مردوں کو بھی اللہ اس طرح زندہ کر دے گا۔ اور دوسرا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیا تھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، یہ وہ ٹائم تھا جس میں کرسچنز کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، ان کے علماء بیٹھے اس پہ بحث کر رہے تھے، قیامت کے اندر جب انسان اٹھے گا تو وہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھے گا یا صرف روح اٹھے گی، کیونکہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اٹھایا کہ یہ دیکھ لو، اگر اللہ ان کو جسموں کے ساتھ پریزرو کر سکتا ہے اتنا عرصہ اور ان کو اٹھا سکتا ہے، تو جسم اور روح کے ساتھ ہی اٹھے گا انسان. کہ اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا. اور جب انسان کو یقین آ جائے نا قیامت کے دن کے اوپر، ہمیں اصل میں یقین ہمارا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو صحیح لیکن کمزور ہے. جب یہ عقیدہ نا بہت پکا ہو جاتا ہے نا، تو آپ بلیو می دنیا کو دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے. غم آتے ہیں نا، پھر انسان کہتا ہے کہ یہ غم بھی میرے آخرت میں درجے بلند کر رہا ہے. پھر کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو تب بھی انسان کہتا ہے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. کوئی بیماری بھی آتی ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بھی بیماری بھی میرے گناہ جھاڑ رہی، مجھے صاف کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اس کے اندر میری آزمائش ہے. کوئی خوشی بھی ملتی ہے تو آزمائش ہے، کوئی دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے تو پتہ نہیں میں آپے سے باہر نہ کہیں ہو جاؤں، کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. کہیں کچھ غلط کرنے کی کوئی چانس مل بھی جائے تو انسان کوئی ابھارے بھی اس کو کوئی گناہ کرنے پہ، تو انسان کہتا نہیں میں کہیں اللہ کی نظر سے نہ گر جاؤں، مجھے تو اس کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے تو اس کے آگے کھڑے ہونا. کیونکہ ہر وقت اس کی جو دماغ چل رہا ہوتا ہے نا، آخرت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ وہاں کے مطابق پلس اور مائنس کرتا ہے، وہاں کے مطابق دیکھتا ہے وہاں پہ اس چیز میں وہاں کا کیا فائدہ ہے یا اس چیز میں وہاں کا کیا نقصان ہے. جب وہ بحثیں کرنے لگے اپنے آپس میں اس معاملے پہ، اچھا وہ جب آئے نا انہوں نے غور دیکھا ایسے ہو گیا، اور پھر وہ فوت ہو گئے ہیں جو لڑکے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کے اوپر یقین کرتے کہ دیکھو آخرت اس طرح سے، وہ اور ہی بحثوں میں پڑ گئے. ان کی بحثیں کیا تھی؟ فقال ابنوا علیہم بنیانا. دیکھو اب یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی نا، اب ہمیں لگتا ہے اس کے اوپر کوئی مونیومنٹ بنا لے، کچھ یادگار اس کے اوپر بنا لے، یہ تو یادگار بن جائے ہمارے لیے، یہاں پہ کوئی عمارت بنا لو. تو مطلب یادگاریں بنانے کا ویسے بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا، کہ ہر جگہ ہم نے یادگار ضرور رکھنی تھی. یادگار ہے تو اپنے ماں باپ کی تصویریں لے کے دیواروں پہ لگائی ہوئی، کیا یادگار ہے؟ یہ غلط کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، مگر ہمیں یادگار لگانے کا شوق ہے. ہم یادگار میں ان کے لیے ہم یہ بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مزار بنا دیتے ہیں، ان کی یادگار ہے. ایسی یادگاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یادگار ان کے عمل تھے کہ آپ ان کے عملوں سے سبق لیں، یہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، وہ آپ کے لیے یادگار ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی تصویریں یادگاریں. باقاعدہ کئی لوگوں نے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی تصویریں دیواروں پہ لگائی تھی، جبکہ اس سے منع کیا گیا. ان کو زیادہ جانتا ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا تھی، یہ وہ جو اس وقت بحثیں کر رہے تھے ان کو بھی نہیں زیادہ پتا تھا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جو وہ اس میں غلبہ پانے والے تھے ان کے معاملے پہ، یعنی جن کی زیادہ بات چلتی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے اوپر ہم مسجد بنا لیتے ہیں. اب مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مطلب جیسے آپ کو پتا ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان عبادت کرتا ہے. اب وہ آپ کے گھر کا کوئی کونا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ ہمیشہ عبادت کرتی ہیں، وہیں پہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی مسجد ہو سکتی ہے. اور اسی طرح مسجد ایک اسپیسیفک سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عمارتیں ہم بناتے ہیں جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ آپ کہیں گے وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کی مسجد کیا مطلب؟ مسجد عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی بڑا یہ کام ہوا ہے، تو ہم اس کو ایک مطلب یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ مسجد بنائی جائے وہاں پہ. پوچھنے کا نہیں جی، یہاں پہ عمارت بنائی جائے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت پھر مسجد بنا لی کیونکہ ان کی رائے زیادہ سمجھی جاتی تھی. اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ لے لیا کہ پھر دیکھو جی سورہ کہف میں یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جائے، تو مسجد انہوں نے بنائی تو ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں پھر اس کے اوپر، اپنی قبروں کے اوپر. کسی نیک بزرگ کی قبر ہے اس کے اوپر ہے، ہم مسجد بنا لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. یہاں پہ یہ ایک بتایا گیا کہ وہ دیکھو کن بحثوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا وہ آپس کے اندر اسی کے اوپر. یہ نہیں کہا گیا کہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے دیکھو کتنی اچھا کام کیا کہ مسجد بنا لی. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے.
اگر چلو مان بھی لیا جائے، آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ بھئی انہوں نے تو مسجد بنائی تھی، تو عیسائیوں کی تو یہی بات کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، لعنت کی اس بات کے اوپر، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی گزر گئے، ان کے بعد بھی گزر گئے، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر جا کے 200 سال شاید گزر گئے تھے، اس وقت جا کے جب ایکسپینشن کی مسجد کی تو اس طرف سے اس نے تھوڑی ایکسپینشن کی، ورنہ تو پہلے صحابہ کے دور میں بھی ایکسپینشن ہوئی، دونوں دوسری طرف کو ایکسپینشن ہوتی رہی، قبر کی طرف کو نہیں کی گئی، اس طرف کو اس نے ایکسپینشن کی تھی، ورنہ یہاں پہ ایکسپینشن نہیں تھی، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بالکل اس میں بند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پہ مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی، مسجد الگ تھی، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا یہ، لیکن پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا۔ اب ایکسپینشن جب ہوئی تو پھر مسجد کے اندر ہی وہ جگہ بھی آ گئی، لیکن نہ تو آپ اس طرف منہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا منہ بھی دوسری طرف ہوتا ہے، قبر سائیڈ پہ ہے، آپ نے اگر ریاض الجنت گئے ہو تو آپ دیکھتے ہیں قبر مبارک تو سائیڈ پہ ہے، اس کی طرف تو نہیں منہ ہوتا کسی کا بھی، اور آپ ان مزاروں پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ سب پہ قبروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی کوئی پڑھتے ہیں لوگ۔ اچھا وہ ان بحثوں میں ہی پڑ گئے، ان قریب وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، وہ تو 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، ایسے ہی بس بغیر جانتے ہوئے وہ اپنے اس میں ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے 7 اور 8واں ان کا کتا تھا، یعنی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، لوگوں نے اس سے لیسن نہیں لرن کیا، وہ اتنی بحثوں میں پڑ گئے کہ کہا والے تھے کتنے، حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے تھے، اس میں اتنا بڑا سبق ہے نا اس آیت میں کہ سوچیں آپ کہ یعنی بیکار کی بحثیں کرنا جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رجمم بالغیب پہلی 2 ان کی باتوں کو رجمم بالغیب کہا گیا، تیسری بات کو نہیں کہا گیا، اس لیے علماء کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اور پچھلی بات سے میں نے قالا اور قالو جو آپ کو بتایا 19 آیت میں، تو اس میں دیکھ لیں 1 قالا اور قالو 3 ایٹ لیسٹ وہ ہوں گے، پھر قالو آیا 3 ایٹ لیسٹ ہوں گے، تو 7 ہو گئے، لیکن قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تمہارا رب کو بہتر معلوم ہے، یہ کوئی باتیں irrelevant یہ سوالات یہ بحثیں یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے جو دماغ میں آئے بس وہ پوچھنے بیٹھ جائیں کتنے تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں۔ بعض لوگ سوالات اتنے بے تکے کرتے ہیں جن کی کوئی سوال بھی انسان کی نا بتاتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنی سمجھ ہے، تو سوال پوچھنے سے بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ اس سوال کا میرے عمل سے کوئی تعلق ہے۔ اب کیا ہے نبی اوپر آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوال کیا اس کا مطلب ہمارے عمل سے تعلق ہے، تو اس کے لیے سمجھداری کے بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر ہی یعنی آپس کے اندر ڈسکشن کرنی چاہیے، نہ کہ ایسی باتوں پہ بحث کریں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، تو فرمایا کہ نہ تم جھگڑا کرو اس بارے میں مگر جھگڑا ظاہرا مطلب ہے یعنی ایک اس کا معنی ہے حجت، یعنی انسان کو جس بات کا پتہ ہو بس اس کے اوپر بات کرے، جس کا پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر نہ بات کرے، جو حجت جس کے ساتھ دلیل ہو وہ والی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ اگر علم نہیں ہے نا تو خاموش رہے، بحثیں نہ کریں، تو بحث آپ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو علم کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور ظاہراً کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ظاہری کریں، اس کو دل پہ نہ لیں، جذباتی مسئلہ نہ بنائیں، ہم تو کوئی بحث کرنے لگتے ہیں جذبات ہمارے زیادہ ابلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی سے آپ فتویٰ بھی نہ پوچھیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یعنی یہ یہود و نصارہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے پاس بھی تو یہ سٹوری ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ کسی چیز کو بھی کہیں کہ میں یہ کروں گا کل۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ جو 3 سوالات انہوں نے کیے تھے نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جائے گی، لیکن نہیں آئی، اور 15 دن کے بعد آئی،
تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے انشاءاللہ کہنا. تو انشاءاللہ کہنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ انسٹرکشن دی ہے کہ کوئی چیز کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا. کل سے مطلب یہ نہیں کہ ضروری کل ہی ہو، مطلب فیوچر میں، فیوچر کے لیے کوئی بھی کام آپ نے کہنا ہو تو ضرور یہ کہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاء اللہ ضرور کہیں. انشاءاللہ کو آپ نے لکھنا ہے تو ایک ساتھ نہیں لکھنا، ان الگ لکھنا ہے، شاء الگ لکھنا ہے اور اللہ الگ لکھنا ہے. ان اگر شاء چاہا اللہ نے، یعنی جب انسان یہ کہتا ہے نا تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، میری طاقت سے نہیں ہو سکتا، میری قوت سے، میرے ارادے سے نہیں ہو سکتا. اور دوسرے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو چاہے اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ کام تو میں کر ہی لوں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو میری پاور میں ہی ہے، یہ اس مطلب اب جیسے ایک بندہ تھا وہ اپنا گدا بیچنے کے لیے بازار گیا، لوگوں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہہ رہا میں گدا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میں گدا بیچوں گا. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو کہ بیچوں گا. تو انشاءاللہ کہو. وہ کہنے لگا انشاءاللہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، میرے پاس گدا بھی ہے، بازار بھی سامنے ہے، سب کو گدے کی ضرورت بھی ہے، تو میں کیوں کہوں. وہ بازار گیا، وہاں سے کسی نے اس کا گدا ہی چوری کر لیا. تو پھر لوگوں نے پوچھا تو نے گدا بیچ دیا؟ اس نے کہا ہاں انشاءاللہ بیچا نہیں ہے میں نے. اب کیا فائدہ ہے انشاءاللہ کا. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی کہنا جو آپ کو کنفرم ہے کہ یہ تو ہو ہی جانا ہے، پھر بھی ضرور کہیں انشاءاللہ. سیتا جب تم بھول جاؤ، یعنی یہ کب کے لیے، یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جس وقت یاد آئے، چاہے آپ کو 2 گھنٹے بعد یاد آئے، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں چاہے سال بعد تمہیں یاد آئے، اس کے اوپر انشاءاللہ کہہ لو. اس وقت جب بھی آپ کو یاد آئے کہ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب تم مستقبل میں کچھ کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کو یاد کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو سزا دے اور وہ کام نہ ہونے پائے، جیسے تم چاہتے ہو ویسے نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، جب کرنا بھول جائے تو پھر تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو، کیونکہ یہاں پہ ویسے ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جب بھی بھول جائے. تو آلویز اللہ تعالیٰ کو کبھی، جیسے انسان کو کئی دفعہ ہی ہمیں بھولا رہتا ہے، جو ہی یاد آئے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو فوراً کر لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ ایسے کہہ دیا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہے. تیسری ایک اس میں بات ہے کہ کوئی کام بھول جائے نا آپ کو، مثلا آئے اس کا نام کیا تھا، ذہن میں ہی نہیں آ رہا، تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو. یعنی کچھ بھی کام بھول جائے، کوئی بھی چیز بھول جائے، کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، بلکہ کئیوں نے کہا، حفاظ نے کہا کہ جب ہمیں حفظ میں کوئی آیت بھول جاتی ہے نا تو پھر بھی ہم اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. کچھ کسی قسم کا بھی ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا انا للہ، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ چیز واپس یاد آ جائے گی. اور تیسری ایک اور بھی اس کا اکرما کہتے ہیں کہ اذا نسیت کا مطلب ہے جب تمہیں غصہ آ جائے، یعنی جب تمہیں غصہ آئے تو تب اللہ کو یاد کر لیا کرو. انہوں نے اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اعوذ باللہ کہہ دیا کرو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کو نام لے لیا کرو، تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے ویسے بھی اس سے. ٹھیک کہہ دیجئے کہ قریب ہے، بہت امید ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے لیے جب عصا کا لفظ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کی رہنمائی کر دے، اسے قریب کر دے. یعنی جب بھی آپ پلان کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلان سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پلان دے دے. یعنی آپ نے کچھ سوچا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور اس سے بھی بہتر آپ کے اوپر، جب آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا تو اس سے بہتر آپ کو کسی چیز کی رہنمائی کرتے. مثلا آپ نے پلان کیا ہوا کہ میں آج فلانی جگہ میں نے جانا ہے، میں ایئرپورٹ جاؤں گی، میں جہاز میں بیٹھوں گی، آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فلائٹ مس کرائی کیونکہ اس فلائٹ کے اندر کچھ ایسا مسئلہ ہو جانا تھا. تو اب وہ جو اللہ کا پلان ہے وہ اس سے بہتر ہے جو آپ نے سوچا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے اس سے بھی بہتر کے لیے، جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ رہنمائی بہتر کی چیز کی کرتے جب آپ انشاءاللہ کہہ دیتے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ غار کے اندر رہے 300 اور 9 اس کے اندر اضافہ کیا گیا. اب ان کے اندر یہ بھی نہیں ان کو پتا تھا کہ کتنے سال، ابھی بھی ایک ہسٹورین نے لکھا 370 سال وہ سوئے رہے تھے.
تو ان میں سے کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 309 سال. اور بعض نے علماء نے کہا کہ وہ لوگ جو 300 سال کہتے ہیں وہ شمسی سال ہے اور یہ قمری سال ہے. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قمری سال میں ہی ہماری جو ساری عبادات، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی باتیں قمری سال کے مطابق بتائی ہیں، تو ہمیں قمری سالوں کا پتہ ہونا چاہیے. جو لونر کیلنڈر ہے اس کے منتھ ہمیں یاد ہونے چاہیے. ہماری ساری عبادات اس سے ہیں. قل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے کتنا وہ ٹھہرے. اور تم کہہ رہے، کوئی کہہ رہا ہے 300 سال، کوئی کہہ رہا ہے 350 سال، کوئی کہہ رہا ہے 309 سال. اللہ کو پتا ہے. لہو غیب السماوات والارض، اس کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے، سب وہ جانتا ہے. اور اللہ ہی غیب کا جاننے والا. لہو شروع میں آ گیا نا، تو اللہ ہی ہے جو غیب کو جاننے والا ہے. اب صرف ہی واس میں یہ والی بات تھی جو میں آپ کو وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ کتنا اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے، کتنا امیزنگ ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا اس وقت کر رہے تھے یا کیا کہہ رہے تھے، ان کی کیا کنورسیشن تھی، وہ کس حال میں تھے، ان کے دل میں کتنا یقین تھا، وہ کتنی یقین سے بات کر رہے تھے. یہ ڈائلاگ تمہیں نہیں پتا کہ وہ انہوں نے اٹھ کے کیا کہا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں الکا طعام لا کے دو، یہ کوئی بات تمہیں نہیں پتا تھی. لیکن اللہ کتنا اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے کہ اس کو پتا ہے، وہ سن رہا تھا اور اس نے ہمیں بتایا، اور وہ جانتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے قانون میں، اپنے فیصلے میں کسی ایک کو. وہ پرفیکٹ ہے دیکھنے اور سننے والا. اس سے جس نے اس کو ولی نہیں بنایا تو اس کے سوا اس کا پھر کوئی ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات کہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اس کو کب اٹھانا ہے، ان کو کب زندہ کرنا ہے، یا اس نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، جہاں اس نے جو قانون بنائے ہیں، جو ہمیں شریعت دی ہے. ومن احسن من اللہ حکما، اللہ کے سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بہتر قانون کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ اپنے قانون میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا کہ کسی سے پوچھ کے کچھ کرے.